اختلاف ہر ایک کا حق ہے. اختلاف آپ اللہ سے نہیں کر سکتے, نبی سے نہیں کر سکتے, لیکن جب آپ اپنے دینی متون میں غور کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورا تاریخ اسلام اختلاف سے بھرا ہوا ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر ابن خطاب کے درمیان شدید اختلافات رہے بعض موضوعات پر. یہ آپ کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اختلاف کی گنجائش ہے. اسی طرح سے صحابہ کے درمیان اختلافات رہے فکری طور پر, عقلی طور پر, دلیل کے حوالے سے, قرآن کی آیات کے حوالے سے, احکام کے حوالے اختلافات رہے. ان اختلافات کو نہ کوئی روک سکتا ہے اور نہ ان اختلافات کو روکنا کوئی عقلی بات ہے. یہ اختلافات جب تک انسان ہیں یہ اختلافات چلتے رہیں گے. اب سپاہ صحابہ نے جو کام شروع کیا وہ یہ ہے کہ جو بھی اختلاف کرے اس کو کہا جائے کہ یہ توہین کرتا ہے اور یہ تکفیر کرتا ہے. یہ جھوٹ بھی ہے, بہتان بھی ہے. یہی کام طاہر اشرفی نے کیا. طاہر اشرفی نے جو دعوے کیے اپنی اس گفتگو میں, اس میں چند باتیں کی جو بہت ہی تکلیف دہ ہیں. پہلی بات یہ کی کہ خلفائے راشدین ایمان کا حصہ ہیں, اور چونکہ ایمان کا حصہ ہیں اس لیے ان کا انکار کفر ہے. جناب طاہر اشرفی صاحب, اگر ایسا ہے تو ذرا یہ بتائیے کہ اس کی کوئی قرآنی اور حدیث کی دلیل بھی آپ کے پاس ہے؟ میں تشیع کی بات نہیں کر رہا. ذرا اپنے ہی مکتب کو ذرا کنگھالیے, اپنے بزرگوں کو ذرا کنگھالیے, اپنی کتابوں کو ذرا کنگھالیے, تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جو فقہائے اربعہ ہیں خود ان فقہائے اربعہ نے اختلاف کیا ہے بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری چیزوں سے. اور اسی طرح سے متکلمین نے اختلاف کیا ہے. اسی طرح سے اگر خلفائے راشدین سے اختلاف, صحابہ کرام سے اختلاف کفر کا باعث ہے, کفر کا باعث ہے, تو پھر سب سے پہلے تو آپ کے اس فتویٰ کی زد پر امیر شام امیر معاویہ آتے ہیں. چونکہ خلیفہ راشد مانتے ہیں نا آپ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو. جو شخص امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی خلافت راشدہ کا منکر ہو جائے اس کے بارے میں آپ کیا حکم صادر فرمائیں گے؟ اگر یہ کفر ہے تو پھر آپ کے اس فتویٰ کی زد میں کون آ رہا ہے؟ سب سے پہلے اگر خلیفہ راشد سے اختلاف اور اس پر ایمان نہ لانا کفر ہے تو پھر آپ ام المومنین عائشہ کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ کے اس فتویٰ کی زد میں وہ نہیں آئیں گی. اس لیے فتویٰ دیتے ہوئے, اس طرح کی تکفیر کرتے ہوئے پہلے 10 بار سوچئے, اپنی کتابیں پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ اگر کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی زد پر سب سے پہلے آپ کے اپنے اکابر آئیں. احتیاط کیجئے. ہم نہیں کہتے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. اس لیے اس اختلاف کو اختلاف ہی رکھیں, اس کو ایمانیات بنا کر آپ خود اپنے بزرگوں کی توہین اور تکفیر کا باعث نہ بنیں. اگر ایسا ہوا تو پھر آپ کے اپنے اس حکم کے مطابق, آپ کے اس فتویٰ کے مطابق سب کافر ہو جائیں گے. اور ہم نہیں کہتے, یہ آپ کہہ رہے ہیں. لہٰذا اپنے الفاظ واپس لیں اور غور کریں کہ آپ نے کیا دعویٰ کیا ہے. دوسری بات, آپ نے کہا کہ امیر معاویہ کی تکفیر کرنا کفر ہے. ٹھیک ہے, کوئی مجھے ایک شیعہ بتا دیں جس نے, جو عالم ہو, جو سمجھدار ہو, جو مکتب کی ترجمانی کرتا ہو, جس نے امیر شام امیر معاویہ کے بارے میں کہا ہو کہ وہ کافر ہے. کسی نے نہیں کہا, کوئی نہیں کہتا. ہاں, امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے جنگ کی وجہ سے شیعہ امیر معاویہ کو نہیں مانتے, یہ واضح ہے, اور یہ ایک علمی اور تاریخی حقیقت ہے, اور 1400 سالوں سے یہ حقیقت چلتی آ رہی ہے. آپ زبردستی منوا سکتے ہیں, آپ زبردستی منوا لیں گے, سپاہ صحابہ والے زبردستی منوا لیں گے. جہاں پر علمی اختلاف ہوگا وہاں پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ علمی اختلاف ہے.
لیکن اگر تکفیر اور توہین کی بات ہوگی تو وہاں پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ نہ تکفیر درست ہے نہ توہین درست ہے، وہاں پر ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ لیکن اگر کہیں پر آپ نے علمی ان مبانی اور اصولوں سے اختلاف شروع کر دیا اور جیبوں سے فتوے نکال کر بانٹنے شروع کر دیے تو آپ کے فتاوی کی زد پر آپ کے اپنے خلفاء اور صحابہ آئیں گے، اس لیے ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ ان باتوں سے رجوع کیجئے۔ بل کا آپ نے بڑا زبردست دفاع کیا ہے، یہ بل اعظم طارق کا پیش کردہ بل ہے، تو آپ تکفیری ہیں اور تکفیریوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر آپ یہ مسلک چھوڑ دیں اور جا کر ان کی تنظیم میں شامل ہو جائیں، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد آپ اس کی حمایت کریں، پھر آئیں میدان میں دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ آپ کے اس بل یا اس ایکٹ کی زد پر پورا آپ کا مکتب آتا ہے، میں اس کی تشریح اور تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ کو امام بخاری کو بھی اپنے صفوں سے خارج کرنا پڑے گا، آپ کو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سیاستہ سے کی باقی کتابوں کو بھی اپنے مکتب سے نکال کر دریا بوت کرنا پڑے گا، بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ آپ کا بل، آپ کا ایکٹ ان تمام چیزوں کو لپیٹ میں لیتا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا جو آپ کہتے ہیں، جس مسلک پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں آپ غور کریں، غور کرنے کے بعد بات کریں۔ پہلے بات کر کے بعد میں غور کرنا عاقلوں کا کام نہیں ہے، اس لیے چند چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ امہات المؤمنین، جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ آپ نے کہا کہ امہات المؤمنین کو خطا پر کہنا اسلام سے خروج ہے، اسلام سے بندہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو بخاری شریف کو پڑھیے، کیا خیال ہے؟ امام بخاری جو ہے اسلام سے خارج ہو گئے چونکہ انہوں نے بہت ساری ایسی احادیث لکھی ہیں۔ امام مسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام احمد ابن حنبل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ البدایہ والنہایہ کے بارے میں ابن اسیر اور ابن کثیر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابن ہشام اور جریر طبری کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ سارے کے سارے اہل سنت ہیں، کوئی ان میں شیعہ تو نہیں ہے۔ ان کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، ان تاریخوں پر غور کیا ہے؟ کیا ان 1400 سالوں میں تمام عالم اسلام میں، شیعوں کو ایک طرف رکھیے، تمام اکابر اہل سنت اس بات پر متفق نہیں تھے اور نہیں ہیں کہ خلیفہ راشد علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں 3 جنگوں میں جو بھی آئے وہ ناحق تھے اور امیر المومنین حق تھے؟ کیا یہ بات آپ نے نہیں سنی، نہیں پڑھی؟ مجھے حیرت ہے اگر نہیں پڑھی، مجھے حیرت ہے اگر نہیں سنی۔ کس بات پر حیرت ہے؟ اگر آپ نے مدرسے میں پڑھا ہوتا تو پھر یہ چیزیں پڑھی ہوتی، اگر آپ نے ان کتب کا مطالعہ کیا ہوتا تو پھر یہ چیزیں آپ پر آشکار ہوتی۔ کیا یہ متفق علیہ حدیث نہیں ہے امیر المؤمنین کے حوالے سے نبی کریم کی کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے؟ کیا 2 حق آپس میں ٹکرا سکتے ہیں؟ جہاں ٹکراؤ ہوگا دونوں حق کبھی بھی نہیں ہو سکتے، ہاں دونوں باطل ضرور ہو سکتے ہیں، یا دونوں باطل ہوں گے یا ایک حق ہوگا ایک باطل ہوگا، 2 حق کبھی بھی آپس میں نہیں ٹکرا سکتے۔ 70,000 صحابہ کرام کا قتل عام خطائے اجتہادی قرار دے کر اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر جو لوگ آج کی دنیا میں اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو بھی خطائے اجتہادی کی یہ سند اور گنجائش عطا کر کے ان کو بھی معاف کر دیا کریں۔ بہرحال میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، چونکہ میں صرف چاہتا ہوں کہ آپ کو متوجہ کروں کہ آپ نے جو روش اختیار کی اور تمام اہل تشیع کو غیر مسلم قرار دینے کی کوشش کی، تو میرا خیال ہے اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ ہم اگر پاکستان کے اندر وحدت بین المسلمین کی بات کرتے ہیں، امت کی وحدت کی بات کرتے ہیں، تو کسی الو کو
یہ خیال نہیں گزرنا چاہیے کہ ہم ڈر کر کرتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس لیے وحدت کی بات نہیں کرتے کہ ہم خوف زدہ ہیں. نہیں، ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کا تقاضا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے علمی اختلافات اور تاریخی اختلافات کو ایک طرف رکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کٹھے ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں کٹھے ہوں. اس لیے یہ بات کرتے ہیں. کسی سے خوفزدہ ہو کر نہیں، کسی سے ڈر کر نہیں، اپنی جانوں کے خوف کی وجہ سے نہیں. اگر یہ خوف ہی ہوتا تو پھر طول تاریخ میں تشیع اتنی مضبوط نہ ہوتی. امویوں نے بہت تشیع کے افراد کو مارا، عباسیوں نے بہت مارا، وہ کچھ نہیں کر سکے. تو آج یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جو بچھو، سانپ اور جانور ہیں، ان سے بھی کوئی خوف نہیں ہے. عالمی طاقتوں نے مل کر داعش کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے. طالبان کو بنایا، کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہزاروں دھماکے کیے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. ہزاروں فتوے آئے، کچھ نہیں بگاڑ سکے. تشیع اللہ اور اس کے رسول کا مکتب ہے، اس کی روح ہے. لہٰذا اس طرح کی روشوں کے ذریعے سے اس کا رستہ روکا نہیں جا سکتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تشیع اور تسنن، اہل تشیع اور اہل سنت، اسلام کے دو بازو بن کر دین دشمن طاقتوں کے مقابلے میں، پاکستان دشمن طاقتوں کے مقابلے میں اکٹھے ہوں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ دشمن کے آلہ کار بن کر آپ یا آپ کی فکر کے لوگ پاکستان کو بھی کمزور کریں، فرقہ واریت کا بازار بھی گرم کریں اور تشیع کی توہین بھی کریں. نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، نہ اس چیز کو قبول کرتے ہیں. علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق.